الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یکم ذی الحجہ ہے. انگریزی اور عربی دونوں تاریخیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ وہ متبرک گھڑیاں گزر رہی ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی متبرک ہیں، جسے اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے. اگر روز روزہ رکھے، آج کا دن تو چلا گیا، اب 8 دن بچا، تو ایک روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. 1 سال کے گناہ معاف. اگر ہم کو طاقت نہیں ہے تو کم سے کم عرفہ کے دن روزہ رکھ لیں. وہ 2 سال یعنی ایک پچھلا اور ایک اگلا 2 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزہ کے برابر ہے. کہیے سبحان اللہ. اتنا کمزور نہیں، ناشتہ پانی نہیں کیے ہیں کیا؟ اس لیے مضبوط سبحان اللہ کہیے. عرفہ کے دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1000 روزہ کے برابر ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. 1000 سوچیے آپ. اللہ کی دین، اللہ کی رحمت کے در کھلے. اس لیے ہمارا آپ کا مقدر کیا ہے وہ ہم آپ پر طے کریں. کچھ تو اللہ کے لیے کریں. ایک دوسری روایت میں فرمایا عرفہ کا روزہ اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہ بخش وا دیتا ہے. سبحان اللہ. 2 سال کے گناہ، کتنی اونچی عبادت. اور ہر رات قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر. اکثر مفسرین نے لکھا ہے لیال عشر سے مراد یہی 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی. ہر رات ایسی ہے جیسے شب قدر میں ہم کو عبادت کی فضیلت ملتی ہے، ایسے ذی الحجہ کی راتوں میں، ان 10 راتوں میں ملتی ہے. کہیے سبحان اللہ. 10 راتوں میں یہ اللہ پاک ہم کو آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. جو ہمارا آپ کا رشتہ اپنے اللہ سے کمزور ہے،
ہمارا آپ کا تعلق جو اپنے اللہ سے کمزور ہے، ہمارے اس کمزور تعلق، کمزور رشتے کو ہمارا تمہارا رب اپنی ذات سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم ہیں اتنے بے حس، اتنے کاہل کہ جیسے اور دنوں میں سوتے جاگتے ہیں ایسے ان دنوں میں بھی سوتے جاگتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بیدار کیجئے، تبھی وہ اللہ والے کہتے ہیں، اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں، لو لاگت لاگت لاگی، لو اللہ سے محبت لگتے لگتے لگ جائے گی، لو لاگت لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگت بھاگی، بہت دنوں کا سول منوا جاگت جاگت جاگی۔ جب اللہ سے ربط ضبط بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اللہ کی ذات سے عظمت ہو جاتا ہے، پھر جب اس پر امتحان آتا ہے تب یہ امتحان میں کھرا اترتا ہے، پھر یہ امتحان میں کھرا اترتا ہے، فیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ اس کا مضبوط ہے، اب یہ ڈگمگاتا نہیں، یہ اگر مگر کی ڈگر میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کھلی آنکھوں سے اپنے اللہ کی طاقت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آج یہی کیفیت، یہی دولت ناپید ہے۔ ہم لوگ دیکھ لیں اپنا رشتہ اپنے اللہ سے کتنا مضبوط ہے، دیکھ لیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے۔ یہ جو اللہ پاک وقت وقت پر ہمیں جیسے شب برات دیے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیے، اس میں شب قدر دیے، پھر اس کے بعد دیکھیے یہ 10 راتیں عطا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری کاہلی کوتاہی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط نہ کریں، اس لیے اس کاہلی اور کوتاہی سے بھی توبہ کریں انشاءاللہ۔ تو جب بندے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ایسے بندے پر جب حالات آتے ہیں تب وہ گھبراتا نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رشتہ چونکہ مضبوط تھا، خلیلیت کا تاج اللہ نے پہنایا تھا، اور دنیا کو یہ بتانا اور دکھانا تھا کہ دیکھو میرا خلیل میرے لیے کیا کچھ قربانیاں دے رہا ہے۔ اور ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں جیسی جس کی قربانی ویسی اللہ کی مہربانی۔ اب ہم آپ کے تنی قربانی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مہربان نہیں ہوتا۔ او پگلے، اللہ کی مہربانی ہر وقت ہما وقت ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ تم اتنا اللہ سے کٹے ہٹے ہو، اتنا اللہ سے تعلق تمہارا کمزور ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت آتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، تو دکھاتی ہوئی کیا محسوس ہوگی، دکھتی ہوئی کیا محسوس ہوگی۔ اس لیے ان رشتوں کو چھوڑیں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آسمان پھاڑ کر دھرتی چیر کر ہمارے تمہارے لیے کیسے اللہ کی مدد استقبال کرتی ہے۔ لیکن ہم اللہ کے لیے پہلے قدم تو بڑھائیں، اپنے رشتے کو مضبوط تو کریں۔ یہ 10 راتیں یا یہ جو قربانی ہم سے آپ سے مانگی جا رہی ہے، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے دیکھیے اگلے ہفتہ مجھے رہنا نہیں ہے، اس لیے میں لالچ میں پڑا ہوں۔ لالچ میں کیا کہ میں کیا کچھ آدھے گھنٹے میں آپ کو دے جاؤں تاکہ اگلا ہفتہ بھی کور ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک وہ ساری باتیں کہنے کی توفیق دے جو ہم سب کے کام کی ہے۔ یہ جو قربانی مانگی جا رہی ہے خود اللہ نے اعلان کر دیا، اس کا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ تمہارا گوشت اللہ کو قربانی کا نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ تقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہارے دل کا جذبہ، کس نیت سے، کس جذبے سے اللہ پر یہ تم اپنا جانور فدا کرتے ہو، یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نیتوں کو ابھی سے ہم درست کر لیں کہ ہم جو قربانی کریں گے انشاءاللہ کس کے لیے؟ اے بھائی سب لوگ سو رہے ہو کیا؟ میں تو اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں، اپنا درد رکھ رہا ہوں، اور آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے تیار نہیں۔ ہم آپ قربانی کس کے لیے پیش کریں گے؟
اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی سے نیتوں کو درست کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نیتوں کو دیکھیے اللہ پاک خود بیان کرتے کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ساتھ ساتھ بولیے، ساتھ ساتھ بولیے، اللہ کی رحمت لگتا چھم چھم برس رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی متبرک گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ والے کہتے کیا، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ کہو انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ؟ ہاں، لیکن سیکھ کر کریے، ایسے نہیں بے سیکھے۔ بے سیکھے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام میں ایک حلاوت ہے، اللہ کے نام میں ایک چاشنی ہے، اللہ کے نام میں ایک تراوٹ ہے۔ جب بندہ چند مرتبہ لیتا ہے تو جھومنے لگتا ہے، اس کے دل میں ایک کیفیت مچلتی ہے، اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے، طرح طرح کے پھر خیالات آتے ہیں۔ اس لیے استاد کی، پیر کی، مربی کی ضرورت پڑتی ہے، مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تعلیم لینی پڑتی ہے۔ تو جو تعلیم نہیں لیتا پھر وہ بھٹکنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طبیعت اللہ سے سٹتی ہے تب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب ہٹتی ہے تب یہی گمراہ ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کروں، طبیعت چلتی نہیں، کیا بتاؤں، یہ میرے دل کو کیا ہو گیا۔ یہی تو مرشد سے، یہی تو پیر سے، یہی مربی سے یہاں اصلاح لینی ہوتی ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو ہم جو کچھ یہ کریں گے، قربانی وغیرہ یا ساری عبادتیں، وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ تو جینا مرنا ہمارا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ ارے اور ذرا مضبوطی سے کہیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے یہاں موجود ہیں، جیئیں گے مریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، جب بندہ کا رشتہ اللہ سے یہ مضبوط ہو جاتا ہے تب اس پہ کچھ حالات آتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، اور ایسا امتحان کہ 85 سال، بعض روایت میں 90 سال، 80 سال عمر ہے، بڑھاپے میں ہے، اکلوتی اولاد ہے، ابھی شیرخوار ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں۔ ایسے وقت میں جو بڑھاپے میں باپ کا لاٹھی بننے والا تھا، سہارا بننے والا تھا، ایسے میں حکم ہوتا ہے کہ میرے خلیل اپنے اس لخت جگر نور نظر کو میرے حکم پر جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ کہاں؟ ابھی کچھ پتہ نہیں۔ جبرائیل آتے ہیں اونٹنی لے کر، ایک پر وہ سوار ہوتے ہیں، ایک پر امی ہاجرہ سوار ہوتی ہیں ننھے سے اسماعیل کو لے کر، اور تیسری پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب کو علیہ السلام سوار ہوتے ہیں۔ یہ 3 کا قافلہ، 4 کا قافلہ چل رہے ہیں، ملک شام سے چلے، کہاں چلنا ہے خلیل کو بھی پتہ نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، میدان پر میدان آ رہا، وادی پر وادی۔ بہرحال وہ مکہ کی وادی آئی، وہ کالے کالے پہاڑ آ گئے، اس کے دامن میں یہ قافلہ پہنچ رہا ہے۔ ایک جگہ جبریل امی کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، پیارے خلیل اونٹنی سے اتریے، اپنا بیوی بچہ یہاں چھوڑ جائیے۔ وہ خلیل جو آگ میں جاتے ہوئے گھبرایا نہیں تھا، آج وہ خلیل گھبرا کے پوچھ رہا، جبریل یہاں کہاں؟ اللہ کا حکم ہے، اور چھوڑیے اور فوراً یہاں سے آپ روانہ ہوئیے۔ کہا کچھ تو بندوبست کرو۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، جلدی سے وہاں چھپرے وغیرہ کا انتظام کیے، اور جو مشکیزے میں پانی تھا اس کو رکھے، اور تھوڑا سا توشہ جو تھا کھانے پینے کا وہاں رکھا، اور فوراً وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ امی ہاجرہ جانتے آپ کون ہے؟ شہزادی ہیں، 21-22 سال کی عمر ہے، شہزادگی میں پلی ہے۔ آج پتھریلی کنکریلی زمین میں، بیابان میں، جنگل میں، سنسان آبادی میں، وہاں آبادی بھی نہیں، وہاں چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی شوہر، اور وہ شوہر جو نہایت وفادار ہے، جس کی وفاؤں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ آج ایسا وفادار شوہر جوان العمر بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر اس سنسان وادی میں اب اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ حضرت نے بڑا ہی دلچسپ یہاں سے منظر پیش کیا
کہ حضرت خلیل چند جملے بھی نہیں کہہ پاتے. ہم آج جب باہر کے لیے سفر کرتے ہیں 2-2.5 سال کا سفر ہوتا ہے, کمانے جا رہے ہیں, کمپنی میں کام کرنے جا رہے ہیں, تنخواہ کا بھی اکثر پتہ ہوتا ہے کتنی تنخواہ ہوگی. اس کے باوجود جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے, آپ دیکھیے میاں بیوی گلے مل کے کیسے روتے ہیں, کیسے تڑپتے ہیں. آپ دیکھیے اپنے گھروں کا تڑپنا, اور یہاں تو کچھ بھی نہیں. یہاں تو پتہ ہے کہ چند وقت کی غذا ہے, ستو وغیرہ, یہ ختم ہونے کے بعد یہاں تو آبادی بھی نہیں کہ جا کے مانگ کر بھی کھا لے یا گزارا ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں تھا. آپ تصور کیجئے. اور چند جملے بھی نہیں حضرت ابراہیم خلیل کہتے کہ بیگم گھبرانا مت یا ایسا ویسا, ایسا بھی نہیں کہتے. کیوں؟ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ پیارے خلیل نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا, اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ اللہ کے حکم میں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں اتنی بھی دیر ہو کہ میں اس بیچ میں تھوڑی دیر چند جملے اپنی بیوی سے کہہ دوں, گھبرانا نہیں, دوسرے وقت کا انتظار کرنا یا اگلا اللہ کا حکم کیا آتا ہے انتظار کا, یہ بھی نہیں کہے. اونٹنی پر سوار پیارے خلیل چل دیے. جوان بیوی دامن پکڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پیارے خلیل کب تک کی جدائی ہے, کیا حکم ہے, کب آئیں گے واپس, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ایسے میں پیاری بیوی وہ کہہ رہی ہے امی ہاجرہ کہ کیا اللہ کا حکم ہے آپ اسی طرح میرے ساتھ کر کے جائیں. تو پیارے خلیل گردن ہلاتے ہیں, ہاں میرے اللہ کا یہی حکم ہے. تو امی ہاجرہ کہتی اذن لا یضرنا, جائیے, جو رب آپ کو نارے نمرود میں برباد نہیں کیا وہ رب ہمیں یہاں بھی برباد نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہماری ماں بہنوں کا تھا ایمان, یہ تھا بھروسہ, یہ تھا اللہ کی ذات پر توکل. تب دشمن تھراتا اور کانپتا تھا, دشمن میں ہمت اور سخت نہیں تھی. ہماری ماں بہنوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. لیکن ہائے افسوس آج ہماری مائیں بہنیں خود اپنی عزتیں نیلام کرنے لگی. پیارے خلیل کو بھی پتہ تھا یہاں فرشتوں کا پہرا ہے. اللہ کے سہارے پر جو کام کرتا ہے وہ بندہ رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا, وہ برباد نہیں ہوتا. خود اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ متوکلین سے, توکل کرنے والوں سے, اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ہم نے تو بھروسے کرنا چھوڑ دیا. یہاں دیکھیں شیر خوار بچہ, نوجوان بیوی ہے, چھوڑ کر پیارے خلیل جا رہے ہیں, اونٹنی پر سوار ہے, یہاں تک کہ اپنا آنسو تک چھپا رہے ہیں. لیکن جب آپ پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اور چھپ گئے تو پھر جلدی سے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے. میں تو یہی کہوں گا, میری ایک مرتبہ گاڑی گم ہو گئی تھی, غلطی سے ایک آدمی, 2 گاڑیاں کھڑی تھی, میری کے بجائے وہ اپنی کے بجائے میری لے کے چلا گیا. میری والے چابی لگ گئی تھی اس لیے کہ اس کا لاک خراب تھا. میں اتنے میں گھبرا گیا اور بجائے تھانے میں پہنچنے کے میں وہیں سے فاروقیہ کا, تب وہاں عمارت وغیرہ اتنی نہیں بنی تھی, کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. میں جلدی سے فاروقیہ مسجد میں گیا اور مجھ کو تو یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے, اکثر تو میں باوضو رہتا ہوں, کہ میں پھر وضو کیا تھا یا نہیں. میرے آنسو کب نکلنے لگے اور میرا ہاتھ کب اٹھا مجھے پتہ نہیں تھا. ایک گاڑی کے لیے میں اس قدر تڑپ رہا تھا. یہ تو امام, یہ تو خلیل ہے, بیوی بچہ چھوڑے ہیں غیر ذی ذرا میں, ان کے اندر کتنی تڑپ ہوگی, کتنا کچھ یہ اللہ سے کہنا چاہ رہے ہوں گے, کیا کوئی اندازہ لگائے گا. تو جب اوٹ میں چلے گئے تب دعا بتا رہی ہے. دعا بہت لمبی ہے, سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے میں بہت لمبی دعا. اس میں سے ایک دعا میں آپ کو جو خطبے میں ابھی پڑھا ہوں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں, اور حضرت مفتی صاحب نے جو کیا ہے وہی سناؤں گا, اپنی طرف سے نہیں.
تاکہ میرے حاسدین اور دشمنوں کو بھی یہ نہ لگے کہ اپنی طرف سے ساری باتیں کہتا ہے، ایسا نہ ہو۔ میں بغیر مطالعے کے، بغیر اس کے میں یہاں نہیں بیٹھتا، الحمدللہ۔ اب سنیے کیا دعا کر رہے ہیں، بہت سی دعا کی ہے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، کیا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تو تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، یعنی ہماری چھپی ہوئی تکلیف سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ یہاں کتنی تکلیف ہے بیوی بچوں کے چھوڑنے کی، لیکن پر آپ کا حکم ہے، ہم نے آپ کے حکم پر یہ سارے جذبات قربان کیے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں چھپا کر، جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اب شاہ نامہ کے جو لکھنے والے ہیں وہ چند اشعار پیش کرتے ہیں کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، کہیے علیہ السلام، سکون قلب مانگا، کھوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، آپ ہی ان کے نگہبان ہیں، آپ ہی کا سہارا ہے، باقی میں نے انہیں آپ کے حوالے کر دیا، اب میں تو ملک شام جا رہا ہوں، آپ ان کی نگہبانی کیجئے گا۔ بھلا خلیل کی دعا اللہ کب رد کرتا؟ اب سنیے، جس پہاڑ سے پردہ ہوا تھا وہی راہ یہ باوفا بیوی روز تک رہی تھی، کسی روایت میں 2 سال، کسی روایت میں 2.5 سال، کسی میں اور، بہرحال اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر آؤ، لیکن اونٹنی سے، سواری سے نہیں اترنا ہے۔ اتنے دنوں کے بعد، اتنے سال کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی آتی دکھ رہی ہے۔ بیوی ہاجرہ تو روز دیکھ رہی تھی نا، شاید آج حکم مل گیا ہو، شاید اللہ کا آج حکم آ گیا ہو، شاید آج جبرائیل آ گئے ہو، شاید آج میرے ننھے مننے کے ابو آ رہے ہوں گے، لیکن جب دکھے تو چہرہ کھل گیا، اور یقین ان کو تھا، غالب گمان تھا کہ نہیں یہ ابراہیم ہی ہے۔ بہرحال چاہے زمزم وغیرہ اس وقت قائم ہو چکا تھا، تو جب آئے سلام دعا ہوا، امی ہاجرہ نے کہا آئیے سواری سے اتریے، ناشتہ بنا دیتی ہوں، کھائیے، آرام کر لیجئے۔ اونٹنی کو بیٹھائے اور کہا ہاجرہ اسماعیل کو لاؤ، کہا آئیے نہا لیجئے، دور سے آئے ہیں، ریت وغیرہ دیکھیے کپڑوں میں، تو کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے سواری سے اترنے کا۔ کیا گزری ہوگی بیوی پر، اسی سواری پر ہاتھ پاؤں دھلتی ہیں، آپ کا سر دھلتی ہے، داڑھی وغیرہ دھلتی ہے، اسی پر جو کچھ ناشتہ بن پڑتا ہے سواری پر کھلاتی ہے، ننھے سے اسماعیل کو آپ کی گود میں دیتی ہے، آپ تھوڑی دیر لاڈ پیار کر کے اور پھر ملک شام کی طرف اللہ کے حکم سے چل دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنے جذبات کی قربانی خلیل سے مانگی جا رہی ہے۔ ہم تو فقط ایک جانور پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا آنا کانی سستا، جانور بڑا مہنگا ہو گیا۔ اب کل سال تو مت پوچھو کتنا لوٹم پاٹ لوگ مچائے ہیں وغیرہ وغیرہ، دیکھیے آپ ہمارے جذبات دیکھیے کیسے، اور یہاں
یہاں تب اللہ ملا تھا، تب اللہ ملا تھا، ایسے اللہ نہیں ملا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس ماں پر، اس باپ پر کیا کچھ بیت رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے سر جھکائے تھے، آمنا و صدقنا کہہ رہے تھے۔ تب اللہ ملتا ہے، پھر اللہ کی طاقت ایسے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پھر چاہے نمرود ہو یا نمرود کا چچا یا باپ ہو، جب ٹکر لیتا ہے تو ایسا بندہ ٹکرا جاتا ہے بے خوف و خطر۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے۔ آج تو ہمارا دل پہلے سے گواہی دینے لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ پاک ہماری مدد کریں گے کہ نہیں۔ اگر مگر کی ڈگر میں ہم لگ جاتے ہیں، اور وہاں یہی نہیں، آپ دیکھیے امی ہاجرہ ہے، آپ تڑپ رہی ہیں، اور یہ تڑپ فقط اللہ کے لیے ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ننھے سے اسماعیل الگ تڑپ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے، آپ الگ تڑپ رہی ہیں، بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں۔ فقط دو جانیں ہیں، ایک ننھی سی جان ہے اور ایک اس کی ماں ہے۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ہائے اللہ، یہ امتحان مومن کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ ہمارے آپ جیسے دو رنگی زندگی جینے والوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ ہم تو دو رنگی زندگی جی رہے، مسجد میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ، دوسرے کی بیوی کے ساتھ خوب مسکرانا، ہنسا، یہ ہے زندگی۔ گھر میں آؤ تو منہ جلا ہوتا ہے، مسکرانا جانتے نہیں۔ دوسرے کی دکان چمکے چلے تو تم جل بھول جاؤ اور اس کو ٹھگہار نام دے دو، اور تمہاری جب چلنے لگے تم بڑے ایماندار ہو۔ یہ ہے مسلمان کا طریقہ، یہ ہے شیوا، ایسے مسلمان رہتا۔ تمہارے جلن اور حسد سے تمہارا سینہ چھلنی ہے، تم توبہ کرنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ امتحان مومن کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ یہ مقام قرب ہے، یہ رتبہ فاسق کا نہیں، یہ قرب کا مقام، یہ دوستی، یہ ولایت، اللہ کا تعلق، اللہ کا مضبوط رشتہ۔ یہ منافقوں کو تو رنگی کی زندگی جینے والوں کو اللہ نہیں دیتا، وہ اپنے پر فداکاری دکھانے والوں کو دیتا ہے۔ ہم کتنا فداکاری دکھاتے ہیں، کتنا ہماری جان ان پر فدا ہے، خود خدا جانتا ہے، اور ہم آپ خود اپنی حالت سے آگاہ ہیں۔ خود دیکھ لیں، ماں ہے، تڑپ رہی ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ننھی سی جان بھوکی اور پیاسی اسماعیل کی، پتھریلی زمین، کالے پہاڑ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، گویا کہ بچہ بھی تڑپ رہا ہے، ماں الگ تڑپ رہی ہے، اور اللہ دیکھ رہے تھے اور ساری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو کسی ولی کی، کسی پیغمبر کی ماں ہوتی ہے، اس کا بھی تعلق دنیا والوں دیکھو۔ میرے ابراہیم کو تو تم لوگوں نے دیکھا، آگ سے بچ گئے، وغیرہ وغیرہ معجزہ، لیکن اسماعیل کی ماں کو بھی دیکھو، میرے پیغمبر، میرے خلیل کی گھر والی کو بھی دیکھو، وہ کتنی بڑی اللہ والی ہے۔ کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، صفا مروہ، صفا مروہ، تڑپ رہی ہے، اچھی خاصی دوری ہے۔ اب تو اے سی لگ گیا ہے، اب کیا، اب تو اے سی میں پھر بھی پسینے چھوٹتے ہیں، اور حکومت سعودیہ نے تو جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، غیر مبرد، مبرد، پھلا ڈھماک رکھ دیا، مشروب بھی وہاں بٹ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب کیا، چل رہے ہیں ہم، مشروب بھی پی رہے ہیں، واہ کیا، اس وقت پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ سوکھا ہوا حلق ہم تر کر لیں۔ ایسے میں جب ماں تڑپتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آسمان بھی تھرا جاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، اللہ کی طاقت جوش میں آئی،
اللہ کی رحمت کو غیرت آئی کہ زمین کو پھاڑ دو جبرائیل، چشمہ جاری کرو، امتحان میں میری بندی بھی کھری اتر چکی ہے۔ تو دیکھ رہی ہیں کہ چشمہ پھوٹا اور وہاں سے پانی ابل رہا ہے، پہاڑ سے پانی ابل رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، فوراً کہا زم 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 زم، ہوا تیار، خود پیا، بچے کو پلایا۔ ماشاء اللہ یہ دیکھ کر کہ چند عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، تو جب پہنچے ہیں ملاقات کے لیے تو امی ہاجرہ نے کہا ابراہیم دیکھو اللہ پاک نے ہمیں برباد نہیں کیا، دیکھو ہمیں ایک پانی کا کنواں بھی دے دیا، دیکھو ہمارا بچہ بھی حساس و بشاس ہے، اللہ ہمیں تمہیں بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں، ہم انہیں دل و جان سے انہیں چاہتے ہیں، ہم نے تو چاہنا ہی چھوڑ دیا، ہم خرافات میں لگ گئے۔ اس لیے خرافات سے دوستو نکلو۔ میں نہیں کہتا یہ باتیں سنانے والے لوگ زمین پر موجود نہیں، یہ نہیں، یہ میرے بڑوں کا عطیہ ہے، یہ میرے بڑوں کا میرے سینے میں سرمایہ ہے جو میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں، یہ ان کا درد ہے جو میں آپ سے بانٹ رہا ہوں۔ اس لیے سمجھیے اس بات کو کہ تنہائی میں جا کر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ٹکڑا رکھا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب میرے اندر کتنی کرب ہے، کتنی بے چینی ہے، میں کتنا تڑپ رہا ہوں، میں یہاں سے کتنا تڑپ کے جا رہا ہوں، یہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے، اور سچ ہے اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے۔ اس لیے ہم بھی تڑپ اور کرب اپنے اندر پیدا کریں۔ تو بات اب آخر میں 2-3 اور کہہ دوں وہی والی کہ دیکھیے یہ 10 راتیں جو گزر رہی، اب ایک تو گزر گئی، اب 8 بچی ہے۔ وہ جو 9ویں ہے وہ عیدین کی جو فضیلت ہے، اس پہ اکثر بیان ہوتا ہے کہ عیدین کی 2 راتیں بڑی متبرک ہیں، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یہ راتیں جو گزر رہی ہیں آج کل ذی الحجہ کی، اس میں شب قدر جیسی فضیلت ہے عبادت کی، اس لیے اسے بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، کہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پوری رات جاگنا یا اللہ کے لیے مچلنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر کم سے کم کچھ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک دوسرے اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے کی جائے، ابھی سے نیتوں کو درست کیا جائے۔ اگر ہم روزہ رکھ سکے، طاقت ہے تو روزہ رکھیں، اور نہیں تو عرفہ والا روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ سنیچر کا دن یہاں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔